اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. صلوات پڑھیے گا بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزاداران گرامی، مومنین و مومنات، سلسلہ عزاداری کا عشرہ اول، جس کا عنوان اغراض و مقاصد امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے موضوع سے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کیے جائیں گے، اور ہماری اس گفتگو کا مین عنوان مقصد یا ہدف، یا اگر کئی اہداف قابل تصور ہیں تو اغراض و مقاصد امام حسین علیہ السلام قیام عاشوراء کے حوالے سے. سب سے پہلے یہ نقطہ واضح ہے کہ ایک باشعور اور بڑی شخصیت کوئی بھی کام انجام دیتی ہے تو اس کام کے ریزن بیک میں اہداف، مقاصد ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان کسی بھی کام کو بغیر کسی ہدف اور مقصد کے انجام دیتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو اس کام کو بیہودہ کہا جاتا ہے. اور بے مقصد اور بیہودہ کام انجام دینا باشعور اور عقل مند انسان کے شان کے خلاف ہے. عقل انسانی ہر کام میں کسی نہ کسی غرض، مقصد اور ہدف کا جستجو کرتی ہے. انسان اپنی تمام ایکٹیویٹیز، اپنی تمام فعالیتیں، اپنے تمام کاموں کو کسی ہدف کے جستجو میں ترتیب دے رہا ہوتا ہے، انجام دے رہا ہوتا ہے. اب آئیں تاریخ بشریت کا ایک عظیم ترین سانحہ، حادثہ، واقعہ 61 ہجری کو رونما ہوا، جسے بشریت عاشوراء اور کربلا کے نام سے اب تک یاد رکھتی ہے اور یاد رکھے گی. اس عظیم حادثے کا، واقعے کا رونما اور انجام دینے والے، اس کے بنیاد گزار مولا اور آقا سید شباب اہل جنہ امام حسین علیہ السلام ہیں. مولا اپنے اس عظیم ترین تاریخ بشریت میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے، ان عظیم ترین کاموں میں سے ایک کام انجام دیتے ہیں، تو اس کے بیگ میں مولا کیا ہدف رکھتے ہیں، یا کون کون سے اغراض و مقاصد تھے کہ مولا 61 ہجری میں اتنی بڑی عظیم قربانی کے لیے قیام فرمایا اور اس کو عملی جامہ پہنایا. یہ
ہماری کوشش یہی ہوگی کہ مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے مولا کے اغراض و مقاصد اس عظیم قربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ آج ابتدائی گفتگو ہوگی تو بعض دفعہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو بھی یہ سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہے، ابھرتا ہے کہ شیعہ مسلمان کیوں ہر سال محرم کے 10 دنوں کو امام اعلی مقام کے یاد میں مناتے ہیں، اور یہ ایک عظیم عبادت کے طور پہ ہر شیعہ اپنے گھر میں، امام بارگاہوں میں، مختلف مقامات پہ مجالس ذکر امام حسین علیہ السلام بپا کرتے ہیں اور امام مظلوم کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس میں بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ایک واقعہ تھا، ختم ہوا، اب قیامت تک اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دل خراش، ایک غم انگیز مظلومیت کی ایک داستان جسے قیامت تک آپ کیوں دہرا رہے ہیں اس کو؟ اس سوال کے جواب میں ہر مسلمان سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو بھی اہل قرآن ہے، اہل اسلام ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں اس طرح کے سوال، کم سے کم جو قرآن سے واقف ہے، قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب مانتا ہے، اپنی زندگی میں گائیڈ لائن رہنمائی لیتا ہے قرآن سے، اس کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ کم سے کم ایسے مسلمان کے ذہن میں اس طرح کے سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ مثال توجہ فرمائے گا، ابھی چند ہی دن گزرے ہم نے قربانی کی عید منا لی۔ اس قربانی کی عید کے منانے کا حکم قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہ پیغمبر گرامی کی سنت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنیاد پہ ہے۔ اس قربانی کا جو مختصر ذکر سورہ صافات کی 3 آیت سے 7ویں 8ویں آیت تک گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام مجید سورہ صافات میں، جب ابراہیم خلیل نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرزند جس سے 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بڑے آرزوؤں اور امیدوں اور دعاؤں کے بعد جب اولاد نارینہ اگر اللہ کسی کو دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ بیٹا جو 80 سال بعد کی عمر میں ملا حضرت ابراہیم کو، جیسے 12-13 سال کے سن کو پہنچے، اب اٹھ کے باپ کے ساتھ چل پھر کے چھوٹے موٹے کام انجام دینے لگے، تو خواب میں حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے، سنی ہوئی بات ہے قرآن کی، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے یہ بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ انبیاء کا خواب الہام اور وحی کی ہی ایک قسم ہوا کرتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے سے اس خواب کو بیان فرمایا، کہا یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے فرزند گرامی مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور خاندان نبوت کا چشم و چراغ اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو جواب میں فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ کو خواب میں جو حکم ملا ہے اس سے آپ انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
میں اپنے موضوع سے اگر ہٹ کے ایک نقطہ عرض کروں تربیتی حوالے سے، قرآن اور اسلام کے اصول تربیت یہ ہیں کہ باپ اپنے سے کم سن چھوٹے بچوں سے بھی جب مخاطب ہو تو میٹھی اور پیار کی زبان میں ہر کام میں ان سے مشورہ لیں، یوں ان کو شخصیت ملتی ہے، شخصیت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اتنے بڑے عظیم کام میں اللہ کے حکم کو جو خواب میں دیکھا تھا بیٹے کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ بس مسلمان اور مومن کو چاہے کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنی اولاد کو جو 12-13 سال کے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ اولاد ہے، آپ کی فرمان برداری فرض ہے، لیکن ہمارا بھی ان سے مخاطب ہونے کا انداز، طریقہ پیار، محبت اور زندگی کے مسائل ان کو سے شیئر کرنا اور ان سے مشورہ مانگنا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے، لیکن دینی مسائل میں اپنے کم سن اور نوجوان بیٹے سے پیار و محبت سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رضایت کا اظہار فرمایا۔ یوں باپ بیٹا تیاری کے ساتھ گھر سے نکلے، اور معلوم ہے، اب میں پوری ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ شیطان نے کن کن راستوں سے اللہ کے خلیل کو اللہ کی اطاعت سے دور کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ، کبھی اسماعیل علیہ السلام، اور ان دونوں بزرگوار سے جب مایوس ہوئے کہ ابراہیم اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی تعمیل سے اس کو منحرف اور منصرف نہیں کر سکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گئے۔ اور یہ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ جب بھی خاندان عصمت و طہارت میں نبی اور آل نبی سے مایوس ہوا شیطان، تو نبی کی زوجات کے ذریعے سے مسائل میں اپنی فتنہ انگیزی اور شر بپا کیا شیطان نے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر لی، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ اپنی محبوب ترین، پسندیدہ ترین شے کو جو روئے زمین پر حضرت ابراہیم رکھتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں، اس کے گلے پر جب چھری پھیلی تو حضرت ابراہیم کا امتحان مکمل ہوا اور حکم آیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور تو نے ہماری محبت میں کا جو دعویٰ رکھتے تھے اس کو پورا کر دکھایا، اور اس آزمائش اور ابتلا میں آپ سرخرو باہر نکلے، کامیاب و کامران ہوئے۔ تو اس لیے ہم نے بھی اس آزمائش کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ایک گوسفند کو رکھا اللہ نے، اور یوں حضرت ابراہیم کی آزمائش پوری ہوئی اور اسماعیل کی جگہ میں گوسفند ذبح ہوا۔ اب آگے کی آیت ہے، آخری آیت، اس جو ڈائیلاگ کو قرآن نے جہاں بیان فرمایا ہے، جی آپ نے قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور یہ ایک آزمائش تھی ابراہیم خلیل کی۔ اس کے بعد آزمائش پر جب پورے اترے تو حکم ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے آپ کے اس ذبح کو ایک اور ذبح عظیم میں بدل دیا۔ توجہ فرمائے گا، سوال سے شروع ہوا تھا مسئلہ، اور سوال سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا کہ کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کے مجالس اور ذکر کو ہر سال دہراتے ہیں، اور قیامت تک یہ یاد زندہ اور جاوید رہے گی، یہ ذکر باقی رکھا جائے گا۔
اب ذبح عظیم میں بدل دیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس آیے مبارکہ میں سورہ صافات کی 7ویں آیت میں ملاحظہ فرمائے گا، یہاں تو کوئی ذبح واقع نہیں ہوا حضرت ابراہیم کی طرف سے۔ کس ذبح کو ذبح عظیم کہا قرآن نے؟ توجہ فرمائے گا۔ بہت سارے مفسرین اس بات کی طرف توجہ کیے بغیر یہ کہنے لگے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں جو گوسفند آیا تھا وہ اللہ نے جنت سے لایا تھا، لہٰذا یہ ذبح عظیم ہے۔ سوال یہ ہے، گوسفند ہے، چاہے عرش سے آئے، جنت سے آئے، یا زمین کے کسی ٹکڑے سے، کسی جگہ سے، تو ایسے ذبح کو، گوسفند کی ذبح کو ذبح عظیم کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو کوششیں کاوشیں ہوئیں اس کی تفسیر میں کہ یہ جنت کا دمبا، جنت سے آیا ہوا دمبا تھا، لہٰذا یہ ذبح عظیم ٹھہرایا اللہ نے اس کو۔ یہ تفاسیر قانع کنندہ نہیں ہے، انسانی دماغ اور دل کو مطمئن کرنے والی تفسیر نہیں ہے یہ۔ ذبح عظیم کے مصداق کو محقق اور اچھے علماء نے، علمی شخصیات نے اس کو واقع کربلا میں تطبیق کیا ہے، یعنی کہا کہ ذبح عظیم سے مراد ابراہیم ہی کی نسل میں جس امامت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، اور میری ذریت کو، مجھ کو بھی نماز پڑھنے والوں میں قرار دے، مکہ اور مدینہ اور حجاز کو مقام امن و چین کا گہوارہ قرار دیں، اپنی رحمتیں برکتیں یہاں قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہاں سے پھوٹتی رہیں، اور پھر میری نسل میں امامت قرار دے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کچھ آزمائشوں میں مبتلا کیا، جب وہ اس میں پورے اترے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ان آزمائشوں کے بعد آپ میں منصب امامت کی شائستگی ہم دیکھتے ہیں، آپ کو پوری بشریت کا رہنما اور ہادی اور امام قرار دیتے ہیں۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اس امامت کے منصب کو قیامت تک میری ذریت میں باقی رکھنا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم تیری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو امامت کا سلسلہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اسماعیل علیہ السلام مکے میں آباد ہوئے اور انہی کی نسل سے خاندان بنی ہاشم میں آخری نبی کا ظہور ہوا، آخری نبی رحمت للعالمین آئے ابراہیم کی نسل سے، اور اسی ابراہیم خلیل ہی کی نسل میں امامت کے سلسلے کا بھی آغاز فرمایا اللہ نے۔ یوں اسی امامت میں ابراہیم کی ذبح کو ذبح عظیم میں بدل دیا اللہ نے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم کی ذبح کو ہم نے ایک اور ذبح میں تبدیل کیا، بدل دیا ہم نے۔ اب کیوں ایسا ہوا؟ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، معاشرے میں کس وقت کس طرح کی قربانی اور ہادی کی جو ہے ضرورت پیش آتی ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ذبح کی یاد کو ہر سال قربانی کے شکل میں ہم مناتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں شہروں کے شہروں میں گلی کوچے خیابانوں تک قربانی کے جانور 1 مہینہ پہلے سے ہم تیار کرتے ہیں، لے آتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، گلی کوچے میں اس کا جو ہے قربانی کے دن تک رکھتے ہیں، بڑے شان اور شوکت سے عید قربانی مناتے ہیں ابراہیم خلیل کی ذبح کو یاد کرنے کے لیے۔
سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب اس کا ریزن اور فلسفہ کیا ہے؟ انبیاء الہی علیہ السلام کی سنتوں کو باقی رکھنا، اس کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں جو اللہ نے رکھی ہیں، انبیاء کی سنت پر چلنے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ جو ایک گوسفند ذبح ہوا، تو اب سوال یہ ہے میرا مسلمانوں سے، اللہ نے جس ذبح کو ذبح عظیم سے تعبیر فرمایا، خلیل اللہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو، نوجوان ایک جگر گوشے کو، حضرت اسماعیل کو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے چھری پھیری اس کی گردن پہ، لیکن نسل ابراہیم میں مولا حسین ہے کربلا میں، اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سے بھی زیادہ چشم و چراغ ہیں بنی ہاشم کے، اکبر جیسی ہستی ہے، عباس جیسی شخصیت، جن کو بغیر آنکھوں میں پٹی باندھے حسین نے دیکھا ان کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے، ان کے گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھے، اور یوں اللہ کی راہ میں 70 شہداء کو مولا حسین علیہ السلام نے قربان کیے، اور آخر میں یہاں تک کہ مولا حسین جیسی ہستی کے اس مقدس گلے پر جس کو پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے، جسے پیغمبر چوما کرتے تھے، اس پیشانی پہ 9000 سے بھی زیادہ اس جسم اطہر پر زخم آئے، اور ایسی قربانی جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے، جس کو قرآن نے ذبح عظیم سے تعبیر کیا۔ اے ابراہیم، آپ کے اس ذبح کو ہم ایک اور ذبح عظیم میں تبدیل کیا ہم نے۔ یہ صرف شیعہ نقطہ نظر سے، عقیدے سے یہ تفسیر نہیں کی ہے ہم نے اس آیت کی، بلکہ بڑے بڑے علماء اور شخصیات ہیں عالم اسلام کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ جس کے باپ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی سب سے بابرکت ترین آیت بسم اللہ کی با کا نقطہ قرار پایا، یعنی حیدر کرار علیہ السلام، معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور جس کا بیٹا ذبح عظیم کا معنی قرار پایا۔ ایک اردو کلام میں، وہ سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، جب ایک گوسفند کی ذبح کو اتنے اہتمام سے، جو کہ ہمارے نبی سے بھی پہلے ابراہیم خلیل کی سنت ہے، اس کو ہمارے نبی نے سنت قرار دیا، اور اس کے لیے ہم اہتمام سے ہر سال قربانی جانوروں کو، گوسفند، بکرا، گائے، اونٹ، جتنے بھی جانور ہمارے لیے میسر ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سنت ابراہیم کو باقی رکھتے ہیں، اور گلی کوچے میں جتنے حتیٰ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، بعض دفعہ صفائی کے حوالے سے ذبح جب کرتے ہیں، بعد میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، اس کے باوجود ہم برداشت کرتے ہیں کہ سنت ابراہیمی علیہ السلام پہ عمل ہو رہا ہے۔ تمام مسلمان جس اہتمام سے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا حسین کی قربانی اپنے نانا، اپنے جد کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، جو عظیم ترین قربانی جس کی تاریخ بشریت میں مثال نہیں ملتی ہے، تاریخ بشریت عاجز اور ناتواں ہیں اس سے کہ اس جیسی قربانی کو پیش کر سکے، تو کیا حسین کی قربانی کی یاد منانا سنت نہیں ہو سکتا ہے رسول کی، پیغمبر کی؟ جیسے حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پیغمبر گرامی مولا حسین کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اور پیغمبر گرامی مسلسل اشک بہاتے ہیں۔ زہرائے مرضیہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی پوچھتی ہیں، ابا جان یہ رونے کا کون سا وقت ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔
کہ اللہ نے ہمیں فرزند سے نوازا ہے۔ تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں ابھی ابھی مجھ پر جبریل نازل ہوئے تھے اور مجھے بتایا یہ تیرا نواسا حسین 61 ہجری کو آپ کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، مسلمانوں کو گمراہی اور ظلم اور جبر اور استبداد سے نجات دلانے کے لیے ایسی عظیم قربانی پیش فرمائیں گے، اور جس کی مظلومیت کی داستان بے مثال ہوگی تاریخ بشریت میں، اور اس کی پیشانی پہ اتنے خنجر اور تیر چلائے جائیں گے، اور اس مولود کے گلے پر وہ خنجر پھیرا جائے گا۔ تو پیغمبر گرامی نے مولا حسین کی ولادت کے وقت اس واقعے کو بہت سارے علماء اسلام نے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ بس پہلے جو مولا حسین کی قربانی کی یاد میں گریہ کرنے والے پہلے شخص خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جہاں مولا حسین کی ولادت پہ پیغمبر گرامی نے مولا حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، مولا حسین علیہ السلام کے گلے کا بوسہ لیا اور مسلسل اشک بہاتے رہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور اس کی قربانی اور اس کے ذکر کو یاد رکھنا سنت ابراہیمی کی قربانی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو جو قرآن کا پیروکار ہے، ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے کہ ہم شیعہ مسلمان کیوں اس ذبح عظیم کو زندہ رکھتے ہیں، اس سنت اپنے نبی کی سنت کو جو مولا حسین پر کی مظلومیت پر گریہ کرنے کی سنت ہے، اس کو ہم زندہ اور جاوید اور اہتمام کرتے ہیں اس کی۔ عزاداران امام مظلوم، بعض دفعہ اصل میں کچھ باتیں تمام مسلمانوں میں جو اعتقادی لحاظ سے یا شرعی احکام فقہی لحاظ سے جو چھوٹے موٹے اختلافات پائے جاتے ہیں، اگرچہ 80% دینی مسائل میں مشترکات ہیں، اس کے باوجود 20% جو اختلافی مسائل ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ ہم اپنے اوپر ان کو سیریس لیتے ہیں کہ 80% مشترکات کو بلا کر 20% اختلافی مسائل پر اتنا جنجال بپا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض دفعہ ایک دوسرے کے جو ہے جان سے مارنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ یہ نہایت المناک بات ہے عالم اسلام میں کہ جو قرآن کا پیرو ہے، جو نبی کا پیروکار ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، شریعت کا پابند ہے، قرآن اور اللہ کی وحی کا پابند سمجھتا ہے، اور خاندان عصمت و طہارت رسول اور آل رسول سے مودت اور محبت رکھتا ہے، اور کوئی مسلمان بغیر خود کو سوچنے کی زحمت دیے بغیر فتویٰ لگائے کہ اس کا یہ کام مثلاً بدعت ہے، شرک ہے، کافر ہیں، یہ کفر کی فیکٹریاں تب تک چلتی رہیں گی جب تک مسلمان معاشروں میں جہالت باقی ہے اپنے دین کے بارے میں۔ جب تک ہم قرآن سے دور ہیں تو ایک دوسروں پر اختلاف ایک طبعی امر ہے۔ اختلاف ایک فرقے کے علماء کے آپس میں بھی پایا جاتا ہے مختلف مسائل میں، اختلاف کو برا نہیں مانا جاتا ہے۔ ہاں، اختلاف کو جب باعث افتراق بنایا جائے تو یہ پھر نقصان دہ ہے۔ ہم مہذب تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایک دوسرے کے اختلافی مسائل کو سنیں، ایک دوسرے کی پروف اور دلیل کو سنیں، اور اگر اپنی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے کسی کی تو آپ کہیں میں اس دلیل کو نہیں سنتا ہوں، نہیں سمجھتا ہوں، اس دلیل سے میں قانع نہیں ہوتا ہوں، میرے لیے اپنا عقیدہ، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ شدت پسندی قرآن سے دوری کی نشانی ہے۔ ملاحظہ فرمایا یہ جو پورے سال سنت ابراہیمی کی قربانی کے لیے پورے شہر کو غلاظتوں سے ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض دفعہ نواسے رسول کی یاد میں کوئی مجلس کوئی علم لے کے گلی کوچے میں نکلتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن سے نہایت دوری کی نشانی ہے کہ ہم قرآن کے پیروکار سمجھنے کے باوجود بھی
قرآن کے تعلیمات اور قرآن کی بصیرت اور قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسروں کو جو ہے دائرۂ اسلام سے باہر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اہل بیت علیہ السلام کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، قدرت کامل ہے، جس کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر آپ مولا علی سے مدد مانگتے ہو یا علی مدد کہتے ہو۔ اس طرح کے سوالات بھی قرآن سے دوری کی نشانی ہے۔ دلیل مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جیسے کہ علماء مفسرین عالم اسلام کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو بعض دفعہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی تفسیر کے جو اسلوب ہیں، میتھڈ ہیں، روش ہیں، طریقہ کار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک آیت کو لے کے جیسے عام طور پہ مثال دی جاتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اب کوئی مسلمان اس آیت کو لے کے بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے یہ آیت خود قرآن کے خلاف جائے گی اور دین کے مسلمہ عقائد کے خلاف جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک اللہ ہی سب کا مددگار ہے، حامی و ناصر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام رحمتیں برکتیں نعمتوں کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن دوسری آیات بھی ملاحظہ فرمائے گا، اگر کسی اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے تو سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتے ہیں آپ کی مدد تب ہوگی جب آپ اللہ کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ مشہور آیت ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے تو اپنی مدد اور نصرت کو بھی موقوف کیا ہے، منحصر کیا ہے، ڈیپینڈ کیا ہے آپ کی مدد پر پہلے۔ تو یہ کون سی مدد ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ اور آپ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ خود مدد مانگ رہا ہے دوسروں سے۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، تعاونوا، اون سے ہے، اس لفظ تعاونوا کا لفظ جو ہے لفظ اون سے مشتق ہے، بنا ہے۔ اون یعنی مدد، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اسلامی معاشرے کی صفات ایسی ہوں کہ وہاں اس معاشرے میں رہنے والے، زندگی کرنے والے اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون رکھیں۔ ریلیشن شپ ایسی ہو مسلمانوں کی آپس میں کہ اچھے کاموں میں ایک دوسروں کو تقویت پہنچائیں، مدد کریں جو ہاتھ سے آ سکتا ہے اچھائیوں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد نہ کریں۔ بس ملاحظہ فرمایا اللہ خود حکم دے رہے ہیں اچھے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کریں، تعاونوا، مدد کریں ایک دوسروں کی۔ یہ کون سا مسلمان ہے جو ایک دوسروں کی مدد کو شرک قرار دے رہا ہے؟ یہ توحید کی کون سی تفسیر ہے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے اور قرآن میں ذرہ بھر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فٹ سے کفر کے جو ہے فیکٹری سے فتوے تیار کر کے ہر مسلمان کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کی ذمہ داری کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، ذوالقرنین جب یاجوج ماجوج کی شکایت کی جہاں گئے تھے، بعض مفسرین کے مطابق یہ چین کا ملک تھا، حضرت ذوالقرنین سیر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو وہاں کی عوام نے حضرت ذوالقرنین کی فہم و فراست اور حکمت و تدبیر اور اس کی جو ہے چارجوئی کو دیکھا تو کہا ذوالقرنین ہم یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہیں، وہ آتی ہیں یاجوج ماجوج کی مخلوق ہمارے فصلوں کو، ہمارے جو ہے
ہمارے درختوں کو، ہمارے پھل فروٹ کو اور ہمارے گھروں کو، حتیٰ ہمارے بچوں کو جو ہے ان کی یلغار کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایسا کام کریں کہ ہم اس یاجوج ماجوج سے نجات پا سکیں۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، اعینونی بقوۃ، تم لوگ اپنی توانائی اور طاقت اور قوت سے میری مدد کرو۔ ملاحظہ فرمایا یہاں پر ذوالقرنین جیسی شخصیت کی جس کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی ہیں، اور بعض کا کہنا ہے اللہ کے مقرب ولیوں میں سے، بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام فرماتے ہیں اعینونی بقوۃ، طاقت اور قوت سے میری مدد کرو، تو اس سے پتہ چل رہا کہ یہ اللہ کے سنت اور قانون ہے کہ انسانی معاشرے میں ایک دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسروں سے مدد اور سہارا لیے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کہیں اب چائنیز سے اگر ذوالقرنین مدد لے سکتے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی عوام سے مدد لے سکتے ہیں، مدد لینے کی بات ہوئی ہے قرآن میں، تو اگر ہم مسلمان، شیعہ مسلمان اللہ کے ولی سے مدد مانگے تو کسی کو کیا پریشانی پیش آنی چاہیے، کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ شرک تب ہے، ایک جملے میں اس پوری گفتگو کا جواب عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ شرک، توحید کے منافی جو شرک ہے وہ اس وقت ہے کہ آپ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی شے کو اللہ کی جگہ میں رکھیں اور اس سے مانگیں، جیسے بتوں سے مانگیں، جیسے گائے کی پرستش کریں، اور جیسے چاند ستارے اور سیاروں کو اللہ کی جگہ میں بٹھائے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے سسٹم میں اندر رہتے ہوئے، نظام میں رہتے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے دعا کا تقاضا کریں، جیسے خود قرآن نے کوٹ کیا ہے، استغفار کا تقاضا کریں، ان سے مدد مانگے اپنی بہتری میں، اپنی دنیا آخرت کے امور کو سنوارنے میں، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین دیانت اور دینداری ہے، یہ خالص دینداری ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا سہارا لیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت کے لیے انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے دامن کو ہم پکڑیں۔ توجہ فرمایا، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتی۔ بس آج کی پہلی گفتگو مختصر ہمارے ان اعتراضات جو عام طور پر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی سننے پڑتے ہیں، اس تمہیدی گفتگو ہمارے ان سوالوں کی نظر ہوئی۔ بہرحال دعا گو ہیں، آگے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے اغراض و مقاصد، اس پر بہت کافی کام ہوا ہے، بڑے بڑے دانشمندوں نے، علماء کرام نے، علمی شخصیات نے امام کے قیام کے جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس لیے اس موضوع کو رکھنے کی ضرورت محسوس کی کہ چونکہ آج بھی بڑے بڑے بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، جی کربلا دو شہزادوں کی لڑائی کا نام ہے۔ آپ کے اسی شہر کراچی کے ایک بہت بڑی شخصیت، سادات فیملی سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی ان کی زبان سے یہ جملہ مشہور ہوا کہ جی دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یا نسلی اور قبائلی سسٹم جو عربوں میں رائج تھا، کربلا اس قبائلی اور نسلی چپکلش کا ایک شاخصانہ اور نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یا نعوذ باللہ بعض دفعہ ایسے نظریات اور تصورات بھی بیان کیے جاتے ہیں قیام امام حسین کے اہداف کے زمرے میں کہ نعوذ باللہ یہ باتیں مولا امام حسین سیدہ شباب اہل الجنت کے مرتبے اور مقام اور ان کی شخصیت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، ان کا میچ نہیں کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں مثلا اقتدار کے حصول کے لیے حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو ایسے میں تاریخ اسلام کا ایک دلخراش اور احساساتی باب کے علاوہ کربلا بشریت کو دینے کے لیے اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا ہے، لہٰذا ہم قیام امام حسین کے اہداف کے ذیل میں انشاءاللہ
اسی نقطے پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں انسانی معاشرہ جس سطح پر بھی کھڑا ہے ہمیشہ فردی اور اجتماعی پیش رفت اور تکامل اور ترقی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسانی سماج کو اگر ہم انسانی تاریخ کو، انسانی سماج کو ترقی کی طرف گامزن اور پیش رفت کی روح پیش رفت اس کی تفسیر کریں، ایک تحلیل کریں، جیسے اپنے جو ہے مورخ گزرے ہیں مشہور جناب ابن خلدون اور یا ٹوین بھی ہیں برطانیہ کے، انہوں نے جو تحلیل کی ہے تاریخ کی، تاریخ بشریت ہمیشہ روب کمال حرکت میں ہے۔ اب اس تاریخ میں اس حرکت کمال کی طرف حرکت اور موٹیویٹ کرنے میں جو شخصیات گزری ہیں ان عظیم ہستیوں میں سے ایک کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ مصائب کے چند جملے اور انشاءاللہ یہ موضوع نیکسٹ آگے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کیا جائے گا۔ اس عظیم قربانی کے لیے حسین کو بڑا اہتمام کرنا پڑا۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور اپنے فیملی اور اپنے چاہنے والوں کے ایک قافلے کے ساتھ، ظاہراً تاریخ کربلا کا آغاز مولا حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی سے آغاز ہوتا ہے، جہاں 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام نے رحلت فرمایا، وہاں سے جو ہے کوچ فرمایا، اپنے نانا اور اپنے جد کے شہر سے کوچ فرمایا مکے کی طرف، اور مکے سے 8 ذی الحجہ کو کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور 2 محرم کو کربلا میں پہنچے مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ حرم۔ عزادار و روانگی کے چند جملے مصائب کے آپ کے خدمت میں۔ مولا حسین پر پہلے رونے والے پیغمبر گرامی کی ذات ہے۔ مولا حسین کی مظلومیت پر رونا بدعت نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ آج 61 ہجری کو 11 ہجری کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہے، اپنے خالق حقیقی سے ملتے ہیں، اور اس کے ٹھیک 51 سال بعد یعنی 61 ہجری کو اس نانا کے شہر کو، جس شہر میں حسین کو نانا اپنے کاندھوں میں بٹھا کے سیر کو نکلتے تھے، پیغمبر جب نماز میں ہوتے تھے، حسین علیہ السلام ننھے منھے چھوٹے سے معصوم طفل تھے، پیغمبر کے پشت پہ سوار ہوئے نماز کی حالت میں، یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو پیغمبر نے اپنے سجدے کو اتنا طول دیا، اتنا لمبا کیا، یہاں تک کہ حسین علیہ السلام خود سے اپنے نانا کی پشت سے نہ اترے، تب تک سجدے کو طول دیا۔ اور جن کی شان میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دو میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے لوگ مسلمان جب جو جنت جائیں گے تو تب وہاں سرداری فرمائیں گے حسن و حسین، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اہل کا توجہ فرمائے گا، لفظ اہل آئے ہے حدیث میں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے امام اور رہنما ہیں جو جنت جانے کے اہل ہوں گے، جو جنت جانے کے مستحق ہوں گے، ان کا رہنما دنیا میں حسین ہوگا اور حسن ہوگا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اسی مدینے کو حسین پر تنگ کیا گیا۔ یزید کے گورنر ولید کو حکم ملا کہ حسین کو بلا کر یزید کے لیے بیعت لی جائے، اور بیعت کے تقاضے پہ مولا حسین روانہ ہوئے مدینے سے، اپنے نانا کے شہر کو بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا۔ روانگی پہ بنی ہاشم کے کوچے میں گلی میں آج ایک عجیب فضا ہے، عجیب حالت ہے، عجیب سما ہے۔ عباس جیسی شخصیت، علی اکبر جیسی ہستی، عماریاں اور محملیں حاضر ہیں، بیویوں کو اور بچوں کو بھی اس سفر پہ، اس قافلے میں جو ہے لایا جا رہا ہے، ہر بیوی کا وارث اس کو محمل میں سوار کر رہا ہے،
حسین آخری وداع کے لیے اپنے جد کے روضے پہ جاتے ہیں اور 1 منٹ کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں بیٹا حسین اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے ملیں، اور حسین علیہ السلام اپنی والد گرامی کے روضہ اطہر پر آخری وداع کو جاتے ہیں۔ بیوی کے روضہ اطہر پر اپنا سر رکھ کے گریاں ہیں۔ مولا حسین روتے ہوئے فرماتے اماں جان یہ مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا، اب میں آپ کے شہر سے چلے جا رہا ہوں۔ مولا حسین وداع کر کے ان کی نانی پیغمبر گرامی کی مشہور زوجات میں سے جو زوجہ تھیں ام سلمہ نانی کے پاس ملنے گئے اور الوداع کی تو ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا حسین نے فرمایا اماں جان کربلا عراق اور کربلا کا ارادہ ہے۔ تو ام سلمہ نے فرمایا بیٹا میری نصیحت ہے کہ آپ اپنا سفر کربلا کی طرف آگے نہ بڑھیں، کربلا کا سفر تبدیل کریں، چونکہ میرے نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ میرے نواسا میرا حسین عاشور کے دن عراق کی سرزمین پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اماں جان آپ نے سنا ہے، میں تو ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ کربلا کی سرزمین میں کیا کچھ ہونا ہے۔ بالآخر الوداع کر کے ام سلمہ سے نکلے۔ ام سلمہ کو پیغمبر نے ایک شیشی میں کربلا کی مٹی رکھ کے دی تھی، کہا تھا سلمہ جس دن یہ شیشی کا مٹی رنگین ہو خون کے رنگ میں سرخ ہو تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کربلا میں شہید کیے گئے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم امام جب مدینہ سے نکلنے کے لیے اپنی آخری بیٹی سغرا سے الوداع کیا تمام بیویوں نے، تو سغرا بیمار تھی اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ساتھ اس سفر پہ نکلنے سے قاصر ہوئی۔ امام کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ آپ دیکھ لیجیے گا گھر میں اگر چند بچے ہوں ان میں سے چند کو اگر کوئی چیز دی جائے چند کو اگر نہ دی جائے تو پھر بھی غم نہیں ہوتا ہے، لیکن تمام بچوں کو آپ ایک چیز دیں لیکن ایک کو الگ سے نہ دیں تو اس بچے کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سغرا نے جب یہ احساس کیا تو زینب علیہ السلام اللہ علیہا کا دامن پکڑا، پھوپھی اماں آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، آپ میرے بابا کو سفارش کریں کہ مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین کے پاس آتی ہیں اور بی بی سغرا بھی کہتی ہیں جب اصغر جو اس وقت 2 ہفتے کا ہوا تھا، اصغر مولا حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں رکھیں، اب مجھے ساتھ نہیں لے جایا جا رہا ہے اور میں بیماری کی وجہ سے آج تک اپنے ننھے منھے بھائی اصغر کو اپنے گود میں نہیں رکھ سکی تھی۔ عزادارو اصغر کو گود میں رکھتی ہیں، کان میں کہتی ہیں اصغر بھیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے ہو۔ اصغر سغرا کی گود میں ایسے سغرا سے چمٹا۔ اب حرکت اور سفر پہ نکلنے کا وقت آیا، ایک ایک بیوی اصغر کو بلا رہی ہیں لیکن اصغر سغرا کی گود سے ہلنے کے تیار نہیں ہیں۔ عزادارو ایک وقت امام مظلوم خود آئے، کہا اصغر بیٹا تمہارا کربلا میں ہونا بہت ضروری ہے، تمہاری قربانی کے بغیر میری پوری قربانی نامکمل ہے۔ عزادارو زینب سغرا کی سفارش لے کے آئی حسین علیہ السلام کے پاس، تو مولا نے فرمایا بھائی زینب بہنا میرے پاس سغرا کی سفارش لے کے مت آنا، چونکہ میری بیٹیوں میں کسی کی شکل ملتی ہے میرے نانا سے،
میری بیٹیوں میں سے کسی کی شکل ملتی ہے میرے بابا علی مرتضیٰ سے، لیکن میری سب سے چھوٹی بیٹی سغرا کی شکل ملتی ہے میری مادر گرامی زہرا سے۔ بہن زینب میں نہیں چاہتا ہوں میری سغرا میری شہادت کے بعد بے مکنا و چادر میری ماں کی طرح درباروں میں بلایا جائے۔ عزاداران گرامی، ایک زہرا دربار پہ گئی تھی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا پورا مدینہ نابود ہونے والا تھا، لیکن مولا علی کے حکم پر زہرا نے اپنے ہاتھ نیچے لائے۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی صغرا فاطمہ صغرا جو میرے ماں کی ہم شکل ہے، میں شام اور کوفہ کی درباروں میں اور اسیری کے اور کنجی کے حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے ہمارے مختصر قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے مومنین و مومنات کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پالنے والے مومنین و مومنات جو پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیاں مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال واسع عنایت فرما۔ پالنے والے ملک اسلام کے نام پہ بننے والے کہ مولا عزیز پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو امن و چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ پالنے والے دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت جہاں جس شکل میں بھی اس ملک عزیز کے جو دشمن جہاں جس شکل میں بھی فعال ہیں ان کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ دنیا سے ظلم و ظالمین دشمنان اسلام کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا مولا آقا صاحب زمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔